السلام علیکم ناظرین کرام۔ حماد نے اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور سرد ہوا کے جھونکے نے اس کے چہرے کو چھوا۔ دفتر سے گھر واپس آتے ہوئے اس کے ذہن میں عائشہ کے بارے میں وہی پرانے خیالات گھوم رہے تھے۔ کئی ہفتوں سے اسے عائشہ کے رویے میں تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پہلے کی طرح بات چیت نہیں کرتی، اکثر فون پر کسی سے سرگوشیاں کرتی نظر آتی اور کبھی کبھی بلا وجہ گھر سے نکل جاتی۔ حماد کا دل کہتا کہ وہ اس سے کچھ چھپا رہی ہے۔ اس نے اپنی گاڑی پارک کی اور گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا تو عائشہ مسکراتی ہوئی کھڑی تھی، مگر اس کی مسکان میں وہ چمک نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ تمہیں کتنی دیر ہو گئی؟ میں انتظار کر رہی تھی، عائشہ نے کہا۔ حماد نے جواب دینے کی بجائے اس کے چہرے کو گھور کر دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے اندر چلا گیا۔ کچن میں کھانا ٹیبل پر سج چکا تھا۔ حماد خاموشی سے بیٹھ گیا اور عائشہ نے اس کے سامنے پلیٹ رکھ دی۔ آج کیا ہوا ہے؟ تم بہت خاموش ہو، عائشہ نے پوچھا۔ حماد نے اپنی انگلیوں سے میز کو تھپتھپایا اور بغیر نظر اٹھائے کہا، کچھ نہیں، بس تھکا ہوا ہوں۔ مگر اس کے دل میں ایک آواز بار بار کہہ رہی تھی کہ عائشہ ضرور کچھ چھپا رہی۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنے فون پر ایک پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کا نمبر تلاش کرنے لگا۔ اگر عائشہ سچ میں بے وفائی کر رہی ہے تو وہ ضرور جان لے گا۔ اگلے دن جب عائشہ بازار جانے کے لیے تیار ہوئی تو حماد نے بہانہ بنایا کہ اسے دفتر میں کام ہے۔ دراصل وہ اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ عائشہ نے بس پکڑی اور شہر کے ایک دور دراز علاقے میں اتری۔ حماد دل ہی دل میں گھبرا گیا۔ یہاں تو کوئی بازار نہیں تھا بلکہ ایک پرانا ہسپتال تھا۔ وہ چھپتے چھپاتے عائشہ کے پیچھے ہسپتال کے اندر گیا۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوئی جہاں ایک نوجوان بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ حماد نے دروازے کے پیچھے سے جھانکا تو عائشہ اس نوجوان کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا یہ اس کا محبوب تھا؟ اس نے غصے میں وہاں سے قدم اکھیڑے اور گھر واپس آ گیا۔ رات کو عائشہ گھر واپس آئی تو حماد کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ تم کہاں تھی؟ اس نے گرجتے ہوئے پوچھا۔ عائشہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ بازار جانا ہے۔ جھوٹ، حماد نے دھاڑ لگائی۔ میں تمہیں ہسپتال میں دیکھ کر آیا ہوں۔ وہ لڑکا کون تھا جس کے ساتھ تم اتنی شفقت سے پیش آ رہی تھی؟ عائشہ کا چہرہ فوراً زرد پڑ گیا۔ اس نے اپنے ہونٹ کاٹے، پھر ہلکی سی آواز میں کہا، وہ میرا بھائی ہے حماد، وہ کینسر سے لڑ رہا ہے۔ حماد کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا، مگر اس کا غرور اسے ماننے نہیں دے رہا تھا۔ تم نے کبھی نہیں بتایا کہ تمہارا کوئی بھائی بھی ہے؟ عائشہ نے آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، میں نے بتایا تھا مگر تم نے کبھی میری باتوں پر دھیان بھی نہیں دیا۔ حماد نے اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا اور بستر پر گر پڑا۔ اس کے ذہن میں عائشہ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ کیا واقعی وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا آیا تھا؟ کیا اس کا شک بے بنیاد تھا؟ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور ایک گہری سانس لی۔ اگلے دن وہ اسی ہسپتال پہنچ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے عائشہ کو اپنے بھائی کے بستر کے پاس بیٹھے دیکھا۔ وہ دونوں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ جب عائشہ نے حماد کو دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ حماد، تم یہاں کیسے؟ حماد نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میں تمہیں تلاش کرنے آیا ہوں۔ عائشہ نے اپنے بھائی کو حماد سے متعارف کرایا۔ یہ عمر ہے میرا چھوٹا بھائی۔ عمر نے کمزور سی مسکان بنا کر حماد کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ حماد نے اس کا ہاتھ تھاما تو اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ اس کے دل میں ایک ہلچل سے اٹھی۔ معاف کرنا عمر،
میں تمہارے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ عمر نے ہلکا سا سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں بھائی، عائشہ آپا نے مجھے آپ کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے۔ حماد نے عائشہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں معافی کی التجا تھی۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس دن کے بعد حماد نے عائشہ کے ساتھ عمر کے علاج میں پورا ساتھ دیا۔ وہ روز ہسپتال جاتا، عمر کو سنتا اور اس کی ہمت باندھتا۔ ایک دن جب ڈاکٹر نے کہا کہ عمر کی صحت بہتر ہو رہی ہے تو حماد نے عائشہ کو گلے لگا لیا۔ میں تمہیں دوبارہ کبھی شک کی نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے، شک انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ حماد محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر اعتبار کریں۔ کچھ مہینوں بعد عمر مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ حماد اور عائشہ کا رشتہ پہلے سے بھی گہرا ہو چکا تھا۔ حماد نے سیکھ لیا تھا کہ بدگمانی رشتوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے اور اعتبار ہی وہ بنیاد ہے جو محبت کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن والے نشان کو ہلکا سا پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔